أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں پارہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 7واں پارہ سورۃ مائدہ کی آیت 83 سے شروع ہوتا ہے، جس میں قرآن پاک کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلنے کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، حق کی تلاش ہوتی ہے، جب وہ قرآن کو سنتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کھویا ہوا بچہ مل جائے، یا بہت عرصے کے بعد آپ کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایمان والا چاہے وقتی طور پہ ہدایت سے دور ہی کیوں نہ ہو، جو ہی وہ قرآن پاک کی آیات کو سنتا ہے تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا قرآن سن کے روتے ہیں یا اپنے ذاتی غموں میں روتے ہیں؟ روتے تو بہت لوگ ہیں، لیکن کس بات پہ؟ کہ اللہ کی محبت میں یا دنیا کی محبت میں؟ یا جنت کو پانے کے لیے یا دنیا کو جنت بنانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ وہ تعلق دے دے کہ جب ہم اس کی ایک ایک آیت کو پڑھیں اور سنیں تو یہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ اس کے بعد اسی بارے میں قسم کھا کر توڑنے کا کفارہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کپڑے پہنائے جائیں جیسا کہ خود کھایا جاتا ہے، یا ایک گردن کو آزاد کروا دینا، اور اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر 3 روزوں کا رکھنا۔ دیکھیے، ایک لفظ ایکسٹرا بولنے سے اتنی سزا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں حتمی آیت بھی اس میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب اور جوا اور قسمت کے حال معلوم کرنا یہ صحت مند ذہنوں کی پیداوار نہیں ہے۔ سک مائنڈ ایسی چیزوں میں کھوتے ہیں۔ دیکھیے، جس انسان کے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے زندگی کا، کیا وہ ان بیکار مشغلوں میں گزار دے گا؟ گھنٹوں صرف تاش کے پتے کھیلنے میں گزار دے گا اور ہوش سے بے ہوش ہونے کے لیے خود کو نشے میں ڈبو دے گا؟ تو سوچئے، کیا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی زندگی کی ناشکری نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد بہت پیارے طریقے سے ایسے لوگ جو ایسی غلط چیزوں میں آ چکے ہیں ان کو اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اور حقیقت ہے کہ کوئی انسان دنیا میں گناہوں میں جتنا آگے جا چکا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی وہاں سے پلٹنے میں دیر لگتی ہے۔ اب اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک ہائی وے ہے اور اس پہ 4 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک بالکل فرسٹ لین میں ہے جدھر سے ایگزٹ لینا بہت آسان ہے، لیکن ایک چوتھی لین میں جا رہا ہے، اب اس کو ایگزٹ لینے کے لیے پہلے تیسرے، پھر دوسرے، پھر پہلے میں آنا پڑے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ضرور سہولت دیں، مہلت دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے راستہ بنائیں، ان کے لیے راستہ چھوڑیں تاکہ وہ جلدی سے دوسری لین میں آ جائیں، لیکن فتوے دے کر اور ان کی ہمتیں توڑ کر ان کو پھر گناہ کی زندگی میں ہی جینے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ من پسند عادات پر ہی آزمائش آتی ہے۔ شکار کھیلنا عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اللہ نے اسی کی پکڑ دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر احرام کی حالت میں شکار کر لیا جائے تو اس کا کفارہ بھی دیا گیا۔ کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی اللہ نے؟ اس لیے کہ ہمیں ماننے کی عادت پڑے۔ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ قوانین بناتا ہے، میرا آپ کا کام ان کو ماننا ہے۔ پھر اسی پارے میں سی فوڈ یعنی سمندری جانور حلال ہے، اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے آیت نمبر 96 میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں بڑا خوبصورت اصول دیا کہ خبیث اور طیب پاک برابر نہیں ہے، چاہے خبیث بہت بھی ہو۔ دیکھیے، صاف ستھرا پانی چاہے 3 گھونٹ مل جائے وہ اس بھرے ہوئے گلاس سے بہتر ہے جس میں کیچڑ لگا ہو، جس میں کوئی گندگی ہو۔ اسی طرح مال کو غلط طریقوں سے حاصل کرنا، چاہے اس میں بہت کثرت دکھتی ہے، تو ایک صحت مند انسان کہے گا کہ مجھے حلال چاہیے چاہے تھوڑا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت بھی دے دیتے ہیں۔
پھر اسی طرح مکہ والوں کی کچھ بدعات کا تذکرہ کر کے دوبارہ باپ دادا کے نام پر غلط کاموں کو کرتے ہی جانا، اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہم دنیا میں ہر چیز میں آگے دیکھتے ہیں، آج کیا فیشن ہے، کون سا ٹرینڈ ہے، آئی فون کا کون سا ماڈل ہے، گاڑی کس ماڈل کی لینی ہے، لیکن کیوں دین کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں؟ خاندانی رسموں کا نام لے لے کر ہزاروں لاکھوں لٹاتے ہیں، شرکیہ رسمیں تک کر لیتے ہیں صرف یہ کہہ کر کہ میری ساس نے بھی کیا تھا تو مجھے بھی کرنا ہے۔ آیت نمبر 105 میں کہا کہ دیکھو جب تم خود ہدایت پہ رہنا چاہو گے تو بہت زیادہ ہدایت سے دور شخص بھی تمہیں ہدایت سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ان سب کے لیے جو دوسروں کا نام لے کر ہدایت سے دور رہتے ہیں کہ میرے شوہر پسند نہیں کرتے، میری بیوی کو اچھا نہیں لگتا، میرے بچوں کو اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ میں اچھا رہنا چاہیں گے تو برے سے برا ماحول بھی انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، شرط یہ کہ ہم دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سفر کے دوران اگر موت آ جائے اور سفر بھی ایسی جگہ کا ہو کہ جہاں مسلمان نہ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ یہ آیت ہمیشہ یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کا دین واقعی ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے، کہ موت کے بعد ہماری چھوڑی ہوئی چیزوں کو حفاظت سے اس جگہ پہ پہنچانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ چند لمحے کے لیے سوچئے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور اگر قرآن نہ ہوتا، اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ ہوتے تو ہم بھٹک رہے ہوتے، ہمیں تو یہ تک نہ پتا ہوتا کہ حلال کیا اور حرام کیا۔ تو اس شعور سے کہیے الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کی قوم کے ناطے سے کچھ حصہ ہے سورۃ مائدہ میں، جس میں بنیادی طور پر انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہ من و سلوہ کی طرح کچھ اترے، تو مائدہ نام کے کھانے کی خواہش کی تھی۔ اب وہ اترا کہ نہیں اترا اس کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن حقیقت ہے کہ میرے آپ کے لیے بھی تو ایک مائدہ ہی ہے۔ یہ زمین ایک بہت بڑا دسترخوان ہے جو اللہ نے سجا دیا، اور آسمان سے بھی رزق برستا ہے زمین پہ۔ کام یہ ہے کہ ہم اس کو کھا کر پا کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ زندگی میں بھی ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ رکھنا، اور آخرت میں، کیونکہ سورت کے بالکل آخر میں جو میسج دیا آیت 119 میں وہ کیا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کے سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ پہ لگا دے، ہماری زندگی سے جھوٹ اور فکشن کو نکال دے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، بہت ساری مدنی صورتوں کے بعد ایک مکی صورت، بہت ہلکی پھلکی، لیکن حقیقت ہے کہ مکی صورتیں ہی ہیں جو دل میں اللہ کی محبت، رسول کا مقام اور مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس احساس کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو سورت کے شروع میں اندھیروں اور اجالوں کی بات کر کے بتا دیا کہ تمہارے وجود کے دو حصے، ایک مادی وجود ہے جو تم مٹی سے حاصل کی ہوئی چیزوں کو کھا کر بڑا کرتے ہو، اس کی غذا زمین سے آتی ہے، اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، جتنے گروسری سٹورز ہیں، جتنے کھانے پینے کی جگہیں، گھر، کچن، ریسٹورانٹس، یہ ہمارے اس مادی وجود کو پالنے کے لیے۔ لیکن ایک روحانی وجود بھی ہے جو آپ کے میرے اندر ہے، روح کا موتی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو بہت خوبصورت گفٹ ملے اور آپ اس کی پیکنگ سے اتنے متاثر ہوں کہ آپ کے میں اس کو کھولوں گی نہیں، لیکن جب تھوڑا سا تجسس ہو اور آپ آہستہ آہستہ کر کے اس کی ریپس کو کھولیں اور اندر سے ایک بڑی خوبصورت سی رنگ موتی لگی ہوئی دکھی، اب کیا کرتے ہیں، آپ اس رنگ کو پہن لیتے ہیں اور تھوڑے دن میں وہ پیکنگ، ریپنگ پیپر سب اتر کے گر کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ یہی حال میرے اس جسم کا ہے جو اللہ نے آپ کو مجھے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سفید ریپنگ پیپر دیا، کسی کو ڈارک دیا، کسی کو دھبوں والا دے دیا، لیکن موت کی صورت میں یہ ریپنگ پیپر اتر جاتا ہے اور ہم اس کو قبر میں ڈمپ کرتے ہیں۔ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ لے گا میری آپ کی، وہ ہماری روح ہے، ہماری روحانی حالت، اسپرچویلٹی، ہم نے اپنی روح سے کیا کام لیا، اور اس روح کی غذا قرآن ہے۔ ہر بندے کو اپنے ہی ملک کا کھانا اچھا لگتا ہے، روح چونکہ آسمان سے آئی تو اس کو آسمان سے ہی اترا ہوا یہ کلام پیارا لگتا ہے، اسی لیے قرآن سنتے وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ یہ ہے جیسے آپ پردیس میں کسی دور کھڑی جگہ پہ اپنے ہم وطن کو دیکھ لیں تو آپ کو خوشی ہوگی۔ جن ملکوں میں بہت کم مسلمان ہیں وہاں کے لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس قرآن کو سن کر حقیقت میں دوستی کا احساس ہوتا ہے اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ والوں کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دوران ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جملہ سکھا دیا آیت نمبر 15 میں کہ جب کبھی تمہیں کوئی مجبور کرے گناہ کرو میری خوشی کی خاطر، پلیز فار مائی سیک، میں خوش ہوں، خوشی کا موقع ہے، ایک بچہ، آخری بچہ، بڑا بچہ۔ اب بعض دفعہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کہیں، تو آیت 15 کو نوٹ کر لیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ جملہ بول دیجئے کہ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور مجھ پر بڑے دن کا عذاب آ جائے۔
اور حقیقت ہے کہ جس سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا اسی پہ رحم کیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 17 میں مسلم بیلیو، جو آپ کو سب سے بے نیاز کر دے گا، آپ کو جرت دے گا، آپ کبھی غلط بات کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے، پیئر پریشر بھی دور ہو جائے گا اور سوسائٹی کا بوجھ بھی اترے گا۔ اور وہ کیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ مجھے کوئی ضرر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ مجھے کوئی خیر دینا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قیامت کی کچھ جھلکیوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو خود بھی اللہ کی بات سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روک لیتے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انہی اللہ حیاتنا الدنیا، کہتے موج کرو، مستی کرو۔ آیت 29 میں یہ لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس مزہ کرو، مستی کرو، کیا بورنگ باتیں، ہر وقت کی باتیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ حسرت کریں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ساری زندگی اللہ کے حق میں کمی کرتے رہے اور وہاں افسوسناک حالت ہوگی کہ ہم ساری زندگی اللہ کے حق مارتے رہے، اور جو گناہوں کا بوجھ تھا یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنی پشتوں پہ ڈال ڈال کے پھریں گے۔ اور جس دنیا کے دھوکے میں رہے اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل اور تماشا۔ حقیقت ہے یہ دنیا ایک کھیل سے زیادہ نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کردار بدلتے ہیں، رنگ روپ بدلتا ہے، پھر کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں، ایک سٹیج ڈرامے کی طرح۔ اصل بات کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخرت کی فکر لگا دے، ہم تقویٰ کے ساتھ جئیں۔ پھر اس کے بعد دین حق پہ عمل کرنے کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کی بات کی گئی، حتیٰ کہ پیارے نبی کو کہہ دیا کہ آپ ان کی باتوں پہ غمزدہ نہ ہوں، آپ صبر کیجئے، آپ کے ساتھ ہماری مدد آئے گی۔ آیت 34 کا میسیج ہے یہ کہ اگر آپ اپنے ماحول میں تبدیلی لا رہے ہیں اور لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، آپ کو دین کے نام پہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ فکر نہ کیجئے، خیر خواہ رہیے، ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں، بلکہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان کی، بہت خوبصورت آیت ہے اور اصل میں یہی اس پارے کی آیت تدبر بھی ہے۔ آیت 44، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پس جب وہ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر جب وہ خوش ہونے لگتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے پہ تو ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قانون امہال۔ ہمارا حال کیا ہے کہ کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو خوب نوازتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، جو دیا ہوتا ہے وہ بھی مانگنے لگتے ہیں واپس۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا تو دنیا اور دیتا ہے۔ کیوں؟ بالکل اس ماں کی طرح جو بچے کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہے نا، کہ ذرا اس کو مصروف کروں، یہ میرے پاس بار بار نہ آئے، تو اس کے سامنے کھلونے رکھ دیتی ہے۔ اب بچہ خوش ہو رہا ہے کھلونوں سے، لیکن اصل میں ماں نے اس کو اپنے سے دور کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور کرنے کے لیے پھر اور کھیل کھلونے دیتا ہے کہ اب اور کھیلو اور موج کرو۔ اور جب غفلت کی حد ہوتی ہے تو پھر اچانک پکڑتا ہے، کسی موت کی صورت میں، کسی صدمے کی صورت میں، کسی نقصان کی صورت میں، اور پھر انسان کو ہوش آتی ہے کہ میں اللہ سے کتنا دور ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ کیا ہے کہ مجرموں کا راستہ مومنوں سے الگ ہو چکا ہے۔ جینے کے بھی راستے دو ہیں، مرنے کے بعد کے بھی دو راستے۔ دنیا میں کوئی اللہ کی مرضی سے جیتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور کوئی پھر اللہ کی ناراضگی سے۔ اسی طرح مرتے یا تو جنت ہے یا جہنم۔ پھر اس کے بعد آیت 59 میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں کو بتایا گیا کہ اس کو تو ایک پتے کی بھی خبر ہے، اس کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ ہے، کوئی چیز اس دنیا میں جو ہوتی ہے اس کے علم سے نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کے دعا کیا کریں کہ اللہ تجھے تو سب پتہ ہے، تو میرے دل میں جو گزرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، تو میری پریشانیوں کو دور کر، میری بیماریوں کو دور کر۔ اور اس طرح چپ کے اپنے اللہ سے باتیں کرتے کرتے شکر گزار بندے بن جائیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے نوازتا ہے۔ پھر آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول دیا کہ ایسی محفلیں، ایسی رونقیں، ایسی پارٹیاں جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، چاہے دین کے نام پہ چاہے دنیا کے نام پہ، وہاں مت بیٹھو، اور اگر کبھی بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پہ فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ کیونکہ اب دیکھیے کہ انسان کو اپنے عقیدے کے اظہار میں بہت زیادہ جرأت مند ہونا چاہیے۔ جب کوئی آپ کی خاطر اچھا کام نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کی خاطر گناہ کا کام کیوں کریں؟ تو کبھی بھی مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی بات کہی کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلتا چلتا وہاں سے اتر گیا۔
اب اس کے ساتھی اس کو بلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ نے ایک ایسا کوالٹی کنٹرول لگا دیا، جب تک پورے دل کے ساتھ آپ ہدایت کے راستے پہ نہیں رہیں گے آپ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو لہٰذا ایسے دوست ڈھونڈیے جو آپ کو مجھے واپس ہدایت کے راستے پہ لے جائیں، چاہے وقتی طور پہ ہمیں ان کی باتیں بری بھی لگیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ حق کا سفر ہے، جو مجھے آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کفر کے ماحول میں پیدا ہو جائے وہیں پلے بڑھے، لیکن اگر وہ اللہ سے تعلق جوڑے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے سے بچائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کہیں رہ کر آپ کرتے کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ اور قوم سے واضح طور پر اس بات کا اظہار کرنا کہ آپ کے غلط کاموں کو میں نہیں مانتا۔ ہم ایسی باتوں پہ کہتے ہیں دل ٹوٹ جائے گا، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، خاندان کو جوڑو، تو حضرت ابراہیم کی اس بات پہ دل ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے، لیکن اللہ نے اس بات کو پسند کیا اور کہا کہ ابراہیم نے میری خاطر دوسروں کو غلط اور صحیح بات کا فرق بتا دیا۔ پھر اسی طرح انبیاء کے قصوں کی باتیں کرتے کراتے وما قدر اللہ حق کا قدری آیت 91 میں ایک اصول دیا۔ آج بھی دیکھیے شرک سے لے کر چھوٹے چھوٹے گناہ تک صرف تب ہوتے ہیں جب ہمیں اللہ کی قدر نہیں رہتی، اور اللہ کی قدر کب نہیں ہوتی؟ جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 92 میں اس کتاب کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ اصل میں یہ برکتوں والی کتاب ہے، جس نے اس سے تعلق جوڑا اللہ نے اس کو بھی برکتیں دے دی۔ اور آیت 93 94 یہ بھی آیتیں اس بارے کی تدبر کی آیتیں ہیں کہ اس دنیا میں آئے تھے اکیلے، اکیلے جائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ غلط کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن موت کتنی سخت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا آج ہمارے پاس جیسے کہ دنیا میں بھیجا تھا تم کو تنہا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور وہ سب پیچھے چھوڑا ہے جو ہم نے تم کو دیا تھا۔ سچ بتائیے اس موت کی صورت میں ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ سفید کفن، اور کیا بس ختم؟ جو 4 چیزیں جاتی ہیں میت کو چھوڑنے وہ بھی واپس آ جاتی ہیں، میت گاڑی بھی صرف قبرستان تک رہے گی، اور رشتہ دار بھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے ڈال کر باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج ہی ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اور اس کے بعد پارے کے آخر میں پھلوں کے پکنے کو ایمان کے پکنے سے جوڑ دیا گیا کہ جس طرح پھل دھیرے دھیرے پکتا ہے اسی طرح ایمان بھی تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے رب کو ناراض کرے۔ اور آخری آیت 110 اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب لوگ ایک بار ہدایت کے راستے کو چھوڑتے ہیں جانتے بوجھتے، غصے کے مارے یا خود کو بڑا سمجھتے ہوئے، تو دوبارہ پھر ہم ان کو کم ہی موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان ساری باتوں کو آسان کرے۔ پورے پارے میں عمل کی بے شمار باتیں تھیں جس میں ہمارے لیے غور و فکر کا موقع بھی ہے، دین کے معاملے میں بحثوں میں نہیں پڑنا، کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے احرام کی حالت میں کوئی ایسی سرگرمی نہیں کرنی جس سے ہمارا خشوع و خضوع ختم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر غور و فکر کرتی ہوں، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 7 کی آیت تدبر ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 31 سے اگلی آیتیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، بے شک خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ گئی، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے کمی بیشی کی اس میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اپنے بوجھ اپنی کمروں پر اٹھائیں گے، اور کتنا ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا پس تم نہیں عقل رکھتے؟ دیکھا جائے تو یہ آیت ہم سب کی توجہ چاہتی ہے۔ کیا ہم اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، قول سے، عمل سے یا فعل سے؟ کیا قیامت کی گھڑی کو آتا دیکھ کر یا موت کو آتا دیکھ کر ہم حسرت کریں گے؟ کیا ہم تیار ہیں اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی کمروں پہ لادنے کے لیے؟ اور کیا دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالی ہمیں تقوی کے ساتھ جینے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.